مزار شریف پر حاضری، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوتے ہیں اور آپ نے وہاں چلہ بھی کاٹا۔ فارغ ہونے کے بعد آپ نے داتا صاحب کی شان میں یہ شعر فرمایا جو آج اس شعر کو بچہ بچہ جانتا ہے، جو علم شریعت کے مطابق ہے۔ تو یہ وہ شعر ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ تو یہ شعر میں دو لفظ خاص طور پر قابل غور ہیں، ایک فرمایا گنج بخش اور دوسرا لفظ فرمایا فیض عالم۔ معلوم ہوا کہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کا ولی قبر میں بھی لیٹا ہوا ہے اور خزانے بخشے ہوئے جا رہا ہے اور خزانے بھی بانٹتے جا رہا ہے اور ان سے فیض بھی لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی مزار پاک پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بزرگوں نے انہی کے مزار پر چلے کاٹے ہیں۔ اس لیے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ شعر پڑھا کہ سید ہجویر مخدوم امم، سید ہجویر مخدوم امم، مرکز او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، صبح ماہ از مہرے او تابندہ گشت۔ تو اس میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر ایک فقیر حاضر ہوتا ہے اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سامنے وہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ داتا 10 روپے دے دو، داتا مجھے 10 روپے دے دو۔ تو ایک بد عقیدہ جو سمجھتے ہیں کہ اولیاء کو، جو اولیاء میں سے ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا نام ہے حضرت عثمان علی ہجویری، تو ان کا نام جو داتا ہم بولتے ہیں وہ بد عقیدہ جو ہیں وہ کہتے ہیں داتا تو دینے والا ہوتا ہے، آپ اس لیے مشرک ہیں۔ تو وہی فقیر کو اس بندے نے کہا کہ اپنے داتا سے 10 روپے مانگ رہا ہے تو، اس نے کہا یہ شرک کر رہا ہے، تو خدا سے مانگ، وہ داتا ہے، وہ دینے والا ہے، تو اس قبر سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تیرے لیے یہ شرک ہوگا اگر تم مانگ رہا ہے تو۔ اس وقت اس شخص نے کہا کچھ نہیں ملے گا تمہیں، تیری جھولی اسی طرح خالی رہے گی اور تو مانگتا رہے گا، اپنی زبان کو بند کر لے، اسی ڈر سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو 10 روپے تم مجھ سے لے سکتے ہو۔ تو فقیر نے 10 روپے لے کر جیب میں ڈال دیے اور مزار کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے داتا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو واقعی داتا ہے، تو بھی اس سے جو تیرے داتا ہونے کا ہی منکر تھا، تو نے اس سے مجھے 10 روپے دلا دیے، تو کیسی ہستی ہیں آپ۔ وہ آگے فرمانے لگا
در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے چاہیے دینے کا کچھ ڈھنگ کچھ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس پہنچ کر وہ مچھلی یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے خادم تھے اپنے ساتھ لائے تھے، وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور چھلانگ لگا کر پانی میں عجیب راستہ بناتی ہوئی چلی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آ کر مردہ چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں، یوں ہی مردہ قلوب ان کی نگاہ سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں آخر میں عرض یہ کروں کہ ایک شخص جس نے بے پناہ قتل کیے تھے، اپنے علاقے کا مشہور ڈاکو اور رہزن تھا، کوئی جرم ایسا نہیں تھا کہ اس نے نہ کیا ہو، رفتہ رفتہ اس کے دل پر ایسی سیاہی پھیل گئی کہ اس کے نزدیک گناہ نہ رہا، یعنی وہ سمجھتا نہیں تھا گناہ کو کہ میرے لیے کیا ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہی کا ایک نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ جو ہوتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ وہ پھیل کر سارے دل کو گھیر لیتا ہے، پھر مجرم کی نظر میں وہ جرم نہیں ہوتا۔ یہی حال اس چور اور ڈاکو کا تھا، اس کا دل بالکل مردہ ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے ایک مکان پر آ کے ڈاکہ ڈالا تو صاحب مکان اس نے اس ڈاکو کو کہا کہ ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے گھر سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، ہمارے گھر میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے کہ تم لے کر جاؤ گے۔ تو گولڈا شریف حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے گھر سے تمہیں بڑی دولت مل سکتی ہے۔ تو ڈاکو واپس چلا اور گولڈا شریف پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ رحمت حق بہانہ بھی جویت، وہ ڈاکو جو تھا اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں گولڈا شریف کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہ جو قطب وقت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے، تو ان لوگوں کے دن سیام اور راتیں قیام میں گزارا کرتی تھی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ لوگ سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزار دیتے ہیں۔ تو اس لیے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایہا راتی کر کر زاری روندے نیند اکھی تھی دھوندے، ایہا راتی کر کر زاری روندے نیند اکھی تھی دھوندے، فجری او گنہگار سلامن سب کی نیلی ہوندے۔ اور سرکار گولڈا، تاجدار گولڈا وہ ذاتیں ہیں جن کی سنتیں قضا ہو جائیں تو سید عالم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے، مہر علی میری سنتیں قضا کر دی ہیں آپ نے۔ تو میں کیوں نہ کہوں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتے جا اڑیاں۔
اج سکھ متراں دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، نو نو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لایا کیوں جھڑیاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہاں آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ لاہو مفتی مخطط درد یمن، بد بھاونی شکل دکھاؤ سجن، وہاں بٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، وہاں بٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جہڑیاں ہمرا بادی سن کریاں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے چند کلمات کو قبول منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال بالشام وهم 40 رجلا كلما بات رجل ابدال اللہ مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف من أهل الشام بهم العذاب۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے کہ میں نے حضور نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ شام میں ابدال ہوں گے جن کی تعداد 40 ہوگی، جب ان سے ان 40 میں سے ایک اگر فوت ہو جائے گا تو اللہ کریم اس کی جگہ دوسرا ابدال مقرر فرما دے گا، ان کے وسیلہ سے بارش عطا کی جائے گی اور انہی کے طفیل دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی اور انہی ابدال کی برکت سے اہل شام سے عذاب دور کر دیا جائے گا۔ تو سامعین و حضرات، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کے ذریعے ہمیں بارش عطا کی جاتی ہے، دشمنوں پر ہمیں فتح ملتی ہے انہی ابدال انہی اولیاء اللہ کے ہی سے، اور عذاب دور بھی انہی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ سے ظاہری زندگی میں تو فیض ملنے کا کوئی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ سے وصال کے بعد فیض نہیں ملتا، مگر یہ عقیدہ اور خیال بالکل غلط اور فاسد ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ سے یہ فیض حاصل کرنا ہمارے اہل سنت میں سے ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اشعۃ للمعاد شرح مشکات شریف میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وصال کے بعد ظاہری زندگی سے زیادہ امداد فرماتے ہیں، اس لیے کہ اب وہ صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو زندگی کی کوئی غور و فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اور خضر علیہ السلام کا علم حاصل کرنا، یہ بھی ہمارے اولیاء اللہ کے فیض میں ہی سے یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ مشارق الانوار صفحہ 29 میں ہے کہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام ہر روز صبح کے وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ وہی حضرت خضر علیہ السلام جو ہم نے پچھلے ہفتوں میں پچھلے جمعہ کے دن پڑھا تھا کہ وہ خضر علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے ولی اللہ بھی ہیں اور نبی اللہ بھی ہیں۔ تو جب آپ کا وصال ہو گیا تو وہی حضرت خضر علیہ السلام آپ نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ان کے جسم میں لوٹا دیا جائے تاکہ میں علم فقہ علم شریعت جو انہی سے حاصل کر سکتا ہوں وہ مکمل طور پر علم فقہ حاصل کر سکوں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق ہر روز صبح کے وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر آپ حاضر ہوتے ہیں اور ان سے فقہ اور شریعت کے مسائل سنا کرتے تھے۔ یہ بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال فلسطین سے بغداد شریف حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضر ہوا کرتے تھے اور اس مسجد میں حضرت امام اعظم آپ کے مزار کے قریب ہے نماز ادا فرماتے تھے اور وہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ شاگردوں نے ان سے عرض کیا کیا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کی بجائے اس اجتہاد پر عمل کیوں فرماتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے یہاں پہنچ کر اتنے بڑے امام کے سامنے اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضرات اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہونا اور ان سے فیوزات حاصل کرنا اہل اسلام کا شروع ہی سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے کثیر التعداد واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ تو آئیے آج یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت داتا